أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اور بے شک یہ البتہ بھاری ہیں مگر عاجزی کرنے والوں پر، وہ کہ جو خیال رکھتے ہیں کہ انہوں نے ملنا ہے اپنے رب سے، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ محترم احباب، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 میں سورت کا دعویٰ ذکر کیا گیا تھا کہ بندگی اللہ ہی کی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اس دعوے کے ذکر کے ساتھ پھر دلائل کا سلسلہ بھی قائم ہوا، شبہات کے جوابات بھی دیے گئے، اور دلائل کے سلسلہ میں جب اللہ رب العزت کے علم محیط کا تذکرہ آیا تو اس کی مناسبت سے یہ بھی ذکر کر دیا گیا کہ فرشتے بھی عالم الغیب نہیں، جن بھی عالم الغیب نہیں، انسان بھی عالم الغیب نہیں۔ یہ سارا اظہار سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور ابلیس اور فرشتوں کے ذکر کے ضمن میں کر دیا گیا۔ یہ سارا کچھ اظہار ہو جانے سے مسئلہ توحید نکھر کے سامنے آ گیا، سورت کا دعویٰ دلائل کے ساتھ نکھر کے سامنے آ گیا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے آگے عام خطاب کی بجائے بنی اسرائیل کو خاص خطاب شروع کیا، کیونکہ بنی اسرائیل یہ
اس علاقہ کے عالم لوگ شمار ہوتے تھے، تو اگر بنی اسرائیل ایمان قبول کرنے کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر ان کو دیکھ کے کئی اور بھی ایمان کی طرف آ جائیں، اس کی توقع ہے، کیونکہ بنی اسرائیل یہ کہتے آئے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان نے آنا ہے اور آنا بھی اس علاقہ میں ہے، ہمیں اپنی کتابوں کے ذریعے معلوم ہوا ہے۔ تو اب اگر بنی اسرائیل انکار کرتے ہیں کہ یہ وہ نبی نہیں ہے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، تو اس کا برا اثر پڑے گا، اور کئی اور لوگ سوچیں گے کہ شاید معاذ اللہ واقعی یہ وہ نبی نہیں ہے، اور وہ انکار کریں گے۔ تو اس لیے آیت نمبر 40 سے خاص بنی اسرائیل کو خطاب شروع کیا گیا، انہیں ان کے عہد کو یاد دلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ حق و باطل کو آپس میں خلط ملط نہ کرو، حق کو چھپاؤ نہیں۔ یہ ساری باتیں گزشتہ دروس میں بیان کی جا چکی ہیں۔ آج کے درس کے لیے جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، ان میں بھی خطاب بنی اسرائیل کو ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بعض مفسرین نے یہاں یہ بات کہی کہ سابقہ شریعتوں کے اندر جو بھی عبادت کا طرز تھا تو اس کے اندر رکوع موجود نہیں تھا، تو اب بنی اسرائیل کو دعوت دیتے ہوئے خاص طور پر یہ کہا گیا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس سے ان کو یہ دعوت گویا کہ دی گئی کہ اب اگر نجات چاہتے ہو تو اس جماعت کا حصہ بنو کہ جو رکوع کرنے والی جماعت ہے۔ تمہاری شریعتوں میں تو رکوع نہیں تھا، لیکن اب تم اپنی ہی شریعت پہ صرف عمل کرو گے تو نجات نہیں ملے گی، بلکہ جس طرح مسلمان نماز پڑھتے ہیں اس طرح نماز پڑھو، مسلمانوں کے ساتھ مل کے زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والی جماعت اہل اسلام کے اندر شریک ہو جاؤ، ان کے ساتھ مل کے رکوع کرو۔ تو بعض مفسرین نے یہ بات کہی، لیکن اس بات پر پھر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 43 ہے، اس میں اللہ رب العزت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو خطاب فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کر، واسجدی وارکعی مع الراکعین،
اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی والدہ ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اگر سابقہ شریعتوں کے اندر رکوع کا تصور ہی نہیں تھا تو پھر حضرت عیسیٰ کی والدہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان کو یہ حکم کیسے دیا جا سکتا تھا؟ تو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں پھر وہ مفسرین کہ جو یہ کہتے ہیں کہ سابقہ شریعتوں میں رکوع نہیں تھا، وہ پھر ایک تعویل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رکوع کا لغوی مفہوم جھکنا ہوتا ہے، اور سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان کو جو ورکعین اور راکعین کہا گیا ہے تو وہ لغوی مفہوم کے لحاظ سے کہا گیا ہے کہ جھکنے والوں کے ساتھ جھک جا۔ تو بہرحال یہ اگر کہا جائے کہ سابقہ شریعتوں میں رکوع نہیں تھا تو اس کے اندر بہرحال پھر ایک تعویل جو ہے وہ کرنا پڑتی ہے۔ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے جو اللہ نے حکم دیا ہے ورکعی مع الراکعین، تو اس کے اندر تعویل کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے زیادہ مناسب بات وہ یہ ہے کہ اس کا انکار کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ سابقہ شریعتوں میں رکوع کوئی نہیں تھا، کیونکہ اشارہ جو سورہ آل عمران کی آیت میں ہو رہا ہے وہ تو یہی ہو رہا ہے کہ رکوع موجود تھا، اس لیے حضرت مریم کو اس کا حکم دیا گیا، تو اس کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کا مقصود ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو جماعت نماز کے اوپر قائم ہے، اس وقت جو جماعت زکوٰۃ کے اوپر قائم ہے، اس وقت جو جماعت رکوع پر قائم ہے، تو اس جماعت کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ تعویل تو کی جا سکتی ہے کہ اس وقت جو جماعت ان چیزوں پر قائم ہے اور وہ اہل ایمان ہی ہیں، وہ مسلمان ہیں کہ جن کی نمازوں کا اعتبار بھی ہے، جن کی زکوٰۃ کا اعتبار بھی ہے، جن کے رکوع کا اعتبار بھی ہے۔ سابقہ شریعتوں کا کوئی بندہ اس نے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول نہیں کیا تو ایک نبی کا بھی انکار کرے تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، تو اس کے پھر اعمال کا اعتبار کوئی نہیں ہوتا۔ تو سابقہ شریعت پر تم رہتے ہوئے اگر چاہو کہ تمہیں نجات مل جائے تو وہ کوئی نہیں ملنی، بلکہ اس جماعت کے ساتھ ہو جاؤ جن کے رکوع کا موجودہ دور میں اعتبار ہے، جس کا اجر ملنا ہے۔ اگر اس میں شامل نہیں ہوگے تو تمہارے رکوعوں کا کوئی اعتبار کوئی نہیں، تمہاری نمازوں کا، تمہاری زکوٰۃوں کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ ایک نبی کا انکار کر کے تم جو کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں نمازیں پڑھنے کا، زکوٰتیں ادا کرنے کا، رکوع کرنے کا۔ اس جماعت کا حصہ بن جاؤ کہ جن کا رکوع، جن کی نماز، جن کی زکوٰۃ اس وقت اللہ کے ہاں معتبر ہے، جس کا اللہ کے ہاں سے اجر ملنا ہے، اس جماعت کا حصہ بن جاؤ۔ تو اس کے متعلق فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ قوموا مع القائمین، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہونے والوں کے ساتھ، حالانکہ قیام بھی تو نماز کا ایک رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، حالانکہ سجدہ بھی تو نماز کا ایک رکن ہے۔
اللہ جہاں پر بھی فرماتے ہیں وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ فرماتے ہیں کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ اس چیز کو مد نظر رکھ کے ایک چیز کا استدلال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب قیام کے ساتھ قیام کرنے کا نہیں کہا گیا، سجدے کے ساتھ سجدے کا نہیں کہا گیا، خاص رکوع کے متعلق یہ کہا گیا ہے، تو اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ کوئی بندہ جماعت کے اندر رکوع میں بھی شامل ہو جائے تو اس کی رکعت کا اعتبار ہو جائے گا. رکوع میں شامل ہونے سے پہلے تکبیر تحریمہ فرض ہے، قیام بھی فرض ہے، قرات بھی فرض ہے، اس کے بعد جا کے رکوع فرض ہے. تو بندہ رکوع میں آ کے ملے تو اس کا طرز جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ سیدھا آ کے رکوع کرے، بلکہ تکبیر تحریمہ کہے گا. تکبیر تحریمہ کہہ کے ایک لمحے کے لیے کم از کم ہاتھ باندھے گا تاکہ وہ قیام والا فرض جو ہے وہ پورا ہو جائے. آگے ہم احناف کا نظریہ یہ ہے کہ مقتدی کے لیے امام کی قرات جو ہے وہ کافی ہوتی ہے. جو امام نے قرات کر دی وہ مقتدی کے لیے کافی ہو گئی، تو مقتدی کا قرات والا فرض خود بخود ادا ہو گیا. تکبیر تحریمہ والا وہ ادا کرے، ایک لمحے کے لیے ہاتھ باندھ لے، قیام والا فرض بھی ادا کرے، قرات والا فرض خود بخود ادا ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے، تو پھر امام کے ساتھ اگر وہ مل جائے تو رکوع کے اندر پہنچنے سے اس کی رکعت ہو جائے گی. اللہ واللہ. تو پھر یہ معلوم ہوا کہ مقتدی کو فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ من صلی خلف الامام فقراۃ الامام لہو قراۃ، یہ واضح خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان فتح القدیر کے اندر، موطا امام محمد کے اندر موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ روایت جو ہے اس کے اندر جابر جوفی ہے اور وہ ضعیف راوی ہے، بلکہ ایسا ضعیف راوی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس کے متعلق کہا تھا کہ میں آج تک جتنے لوگوں سے ملا ہوں جابر جوفی جتنا جھوٹا بندہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. تو خود حنفیوں کے امام نے جب یہ کہا ہوا ہے کہ جابر جوفی بڑا جھوٹا ہے، تو یہ روایت جو ہے اس کے اندر جابر جوفی آتا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں فتح القدیر کا حوالہ دے رہا ہوں اور موطا امام محمد کا حوالہ دے رہا ہوں. ان دونوں جگہ پر جو روایت کی سند ہے اس کے اندر جابر جوفی نہیں ہے. جہاں پر جابر جوفی ہے وہ سند اگر کمزور بھی ہو گئی تو دوسری طرف دو صحیح سندوں کے ساتھ جو ہے یہ حدیث ثابت ہو رہی ہے، اس میں جابر جوفی کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ صحیح حدیث ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ خود ان کو یہ اقرار موجود ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، خود ان کو یہ اقرار ضرورت اور موجود ہے. صرف عوام کو جو ہے وہ خلط ملط کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، صرف اپنے موقف کو جو ہے وہ سامنے کرنے کے لیے. حقیقت میں ان کا بھی یقین ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. کیسے ان کا یقین ہے؟ فاتحہ کے علاوہ باقی قرات وہ بھی امام کے پیچھے نہیں کرتے، اور جو نہیں کرتے تو اسی حدیث کی وجہ سے نہیں کرتے کہ امام والی قرات مقتدی کے لیے کافی ہو جاتی ہے. تو فاتحہ کے بعد جو باقی قرات ہے اس کے حوالہ سے یہی حدیث جب صحیح ہے تو پھر فاتحہ کے حوالہ سے بھی یہ صحیح حدیث ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ فاتحہ کے حوالہ سے جب بات کریں تو پھر یہ حدیث ضعیف ہو جائے اور جب کسی دوسری قرات کے حوالہ سے بات کریں تو یہ صحیح حدیث ہو جائے. تو یہ صحیح حدیث ہے، خود ان کا اپنا اعتقاد بھی یہی ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے. اگر یہ صحیح حدیث نہیں ہے، اگر یہ حدیث ضعیف ہے اور قرآن حکیم کی جو آیت مبارکہ ہے
کہ جس سے ہم استدلال کرتے ہیں کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، اگر وہ بھی ان کے بقول وہ نماز کے حوالہ سے کوئی نہیں، نماز کی قرات کے حوالہ سے وہ کوئی نہیں، اگر وہ بھی نماز کی قرات کے حوالہ سے کوئی نہیں، یہ روایت بھی ضعیف ہے، تو پھر آپ لوگ جو باقی قرات نہیں کرتے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل یہی حدیث تو ہے کہ من صلی خلف الامام فقرات الامام لہو قرات، کہ جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، اور دوسری روایت میں من کان لہو امام، جس کا امام موجود ہو، فقرات الامام لہو قرات، تو امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ تو یہ حدیث خود ان کے اپنے نظریے میں بھی اصل میں صحیح ہے۔ اگر یہ صحیح نہ ہوتی تو پھر وہ باقی قرات بھی کرنے کے قائل ہوتے، حالانکہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرات کرنے کے وہ قائل کوئی نہیں۔ اللہ واللہ۔ تو بہرحال سیدنا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہوں نے استدلال کیا اس سے کہ رکوع کے اندر کوئی بندہ مل جائے تو اس کی رکعت ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ بڑا معروف ہے۔ مسجد میں پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے ہیں اور رکوع میں پہنچ چکے ہیں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تیزی سے جماعت میں ملنا چاہتے ہیں تاکہ میری رکعت نہ نکل جائے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ مسجد کے اندر داخل ہوئے نا، تو وہیں پہ جو ہے نا وہ اللہ اکبر کہہ کے تھوڑا قیام کر کے وہیں پہ رکوع میں چلے گئے۔ لیکن اب صف میں بھی ملنا تھا تو رکوع کے اندر ہی جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ کے تو صف میں آ کے مل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا قدموں کی کھسکار وغیرہ سے کہ اس طرح کسی نے جو ہے وہ کیا ہے، وہ تیزی سے کوئی آ کے اس طرح رکوع میں ملا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد جب معاملہ پوچھا تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، میں چاہتا تھا کہ رکعت میری جو ہے وہ فوت نہ ہو، میری رکعت مل جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصاً ولا تعد، اللہ تیرے حرص کو، تیرے لالچ کو زیادہ کرے، لیکن آئندہ یہ نہ کرنا۔ تیرے لالچ کو زیادہ کرے یعنی جو تو نے رکعت میں ملنے کا لالچ کیا ہے نا، یہ بڑا اچھا لالچ ہے، اللہ اس کو اور زیادہ کرے، تیرے اندر یہ شوق اللہ اور پیدا کرے کہ تو نماز کا اتنا خیال کرتا ہے کہ نماز تو مل ہی جانی تھی، اگر میں رکوع سے اٹھ بھی جاتا نماز تو مل ہی جانی تھی، لیکن رکعت رہ جانی تھی۔ تو بعد میں آ کے قیام میں جو کوما میں شریک ہو جاتا، سجدہ میں شریک ہو جاتا، رکعت تو تجھے، نماز تو تجھے مل جانی تھی، رکعت نہیں ملنی تھی۔ تو نے رکعت کا جو لالچ کیا ہے یہ بڑا اچھا کیا ہے، لیکن یہ جو طرز تو نے اختیار کیا ہے نا کہ تو جو ہے وہ پیچھے رکوع کر کے تو پھر اسی رکوع کی حالت میں آگے بڑھے، یہ والا طرز آئندہ نہ کرنا بلکہ جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ تو اب حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تو کہتا ہے کہ میں نے رکعت پانے کے لیے یہ کام کیا تو رکعت تو تجھے پھر بھی کوئی نہیں ملی، فاتحہ تو نے پڑھی کوئی نہیں، فاتحہ پڑھتا تو رکعت ملتی، تو نے فاتحہ تو پڑھی کوئی نہیں، تو رکوع میں آ کے تو سیدھا ملا ہے، تو کیسے تیری رکعت ہو گئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع میں ملے ہیں اور ان کی نماز ہو گئی۔ تو احناف کا موقف الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ بالکل درست ہے کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے قرات ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک بات اور کر کے تو پھر میں آگے اپنے اس عنوان کی طرف آنا چاہوں گا جو آیات کے اندر جاری ہے۔ ہمارے کئی احباب سری نمازیں جو ہے نا ان میں پیچھے فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اعتماد کر کے جہری نمازوں میں اگر تم نے چھوڑا ہے تو سری نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اعتماد نہیں کرنا۔ جس طرح جہری نمازوں میں قرات ہے اسی طرح سری نمازوں میں قرات ہے۔ تو جس طرح جہری نمازوں میں امام والی قرات مقتدی کی ہو جاتی ہے
تو اسی طرح سری نمازوں میں بھی جن کے اندر امام نے پوشیدہ پڑھنا ہوتا ہے، اونچی قرات نہیں کرنی ہوتی، قرات تو ہوتی ہے نا ان میں بھی، کیونکہ قرات اونچی پڑھنے کا نام نہیں ہے، قرات صرف پڑھنے کا نام ہے۔ قرات نماز کے اندر فرض ہے نا، تو اکیلا بندہ جس کو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ قرات کر رہا ہوتا ہے، فرض ادا کر رہا ہوتا ہے، تو کیا وہ اونچی پڑھ رہا ہوتا ہے؟ اونچی نہیں پڑھ رہا ہوتا، فرض پھر بھی ادا ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ قرات فرض جو ہے، قرات جو ہے وہ پڑھنے کا صرف نام ہے، وہ اونچی پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ تو جب کہ مقتدی سری نمازوں میں ہے تو اس وقت بھی نبی وسلم کے فرمان پر پورا اعتماد کرنا چاہیے نا، تو وہاں پر بھی پیچھے فاتحہ شروع کر دیتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پر اعتماد ہے کہ امام والی قرات تمہاری قرات ہو گئی، تو بھائی جس طرح وہ جہری نمازوں میں ہو گئی ہے اسی طرح وہ سری نمازوں میں بھی ہو گئی ہے، سری نمازوں میں بھی نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ اللہ۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ صدیوں سے تم یہاں آ کے رہ رہے ہو مدینہ میں، اور کس مقصد کے لیے یہاں آ کے آباد ہوئے تھے؟ بنو نذیر اور بنو قینقاع اور بنو قریظہ، اسی مقصد کے لیے کہ یہاں آخر الزمان نبی نے آنا ہے۔ تم طویل عرصہ لوگوں کو کہتے رہے کہ یہاں نبی نے آنا ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے، تم بھی ایمان لانا، تو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو، لیکن اب وہ نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا تو تم تعصب کی وجہ سے انکار کرنے لگے ہو۔ وہ نبی بنی اسماعیل میں سے آ گیا، وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا تو تم نے انکار شروع کر دیا۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہو؟ خود بھی تو ایمان قبول کرو نا۔ آج تک لوگوں کو تو کہتے رہے ہو کہ اس نبی پر ایمان قبول کرنا ہے، تو خود بھی ایمان قبول کرنا چاہیے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو، یعنی تورات کی انجیل کی تلاوت کرتے ہو۔ خاص طور پر جو یہودی ہیں وہ تورات کی تلاوت کرتے ہیں، تو تورات کے اندر پیشین گوئیاں پڑھتے ہو، وہ پیشین گوئیاں پڑھنے کے باوجود کیوں انکار کر دیتے ہو؟ حالانکہ وہ پیشین گوئیاں جو ہے وہ اتنی واضح تم ان کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو کہ قرآن حکیم دوسرے مقام پہ کہتا ہے کہ یہ اتنا پہچانتے تھے کہ جیسے اپنے بیٹوں کو بھی پہچانتا ہوتا ہے، اتنا یہودی پہچانتے تھے کہ واقعی یہ وہی نبی ہے۔ تو اتنا پہچاننے کے باوجود کیوں اپنے آپ کو کہ ہلاکت میں ڈال رہے ہو اور انکار کر رہے ہو؟ افلا تعقلون، سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ اللہ۔ صرف دنیا کی تھوڑی سی غرض کے لیے کہ ہماری برادری کا وقار جو ہے وہ اونچا رہے، ہماری برادری کا وقار قائم رہے، تو تم صرف اس دنیا کی طلب کے لیے، اپنی برادری کا وقار بڑھانے کے لیے اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے ہو، عقل نہیں کرتے ہو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ اللہ اللہ۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی صرف اللہ سے مدد کا نعرہ لگانا چاہیے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یہ غلط نعرے ہیں، تو کچھ دوست کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن بھی تو کہتا ہے کہ صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، تو جب صبر سے مدد مانگی جا سکتی ہے، نماز سے مدد مانگی جا سکتی ہے، تو پھر حضرت علی سے کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ غوث پاک سے کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ تو لوگ یہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ایک لمحے کے لیے میں مان لوں کہ اس سے وہی مراد ہے جو تم لے رہے ہو، تو پھر یا علی مدد کہتے ہو، یا رسول اللہ مدد کہتے ہو، یا غوث پاک مدد کہتے ہو، کبھی پھر یہ بھی تو کہا کرو نا یا صلاۃ مدد، یا صبر مدد۔ قرآن نے تو ان سے کہا ہے نا، لیکن یہ تم نے کبھی کہا ہے کہ یا صلاۃ مدد، یا صبر مدد؟ یہ تم نے خود کبھی نہیں کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں تمہیں بھی پتا ہے کہ اس کا یہ مطلب کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے صبر کے ذریعے مدد مانگو، مدد اللہ سے مانگنی ہے۔ صبر کے ذریعے مدد مانگو، نمازیں پڑھتے ہوئے مدد مانگو، مدد اللہ سے مانگنی ہے۔ یہ نہیں کہ صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو۔
صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ اللہ، بنی اسرائیل کو خاص طور پر کہا گیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ تمہیں یہ خیال ہے کہ تمہاری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، تمہاری مذہبی ٹھیکیداری ختم ہو جائے گی؟ تمہارا خیال تھا کہ وہ آخری نبی بھی تمہاری برادری میں آئے گا، تمہارے قبیلے میں آئے گا تو تمہارا علمی وقار قائم رہے گا۔ اب تمہیں خیال ہے، تمہیں خدشہ ہے کہ وہ تمہارا علمی وقار ختم ہو جائے گا، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہو جائے گا، تم پیچھے چلے جاؤ گے، لوگوں کی نگاہوں میں تمہاری وہ قدر نہیں رہے گی جو پہلے قدر موجود ہے۔ تو خیال کرو، اگر تمہارے اس علمی وقار میں کچھ کمی کوتاہی ہو بھی جائے تو صبر کرو، نمازیں ادا کرو، نمازیں ادا کر کے اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی طرف لو تو لگاؤ، صبر کر کے نمازیں پڑھ کے اللہ تمہارا وقار پھر بلند کر دے گا۔ تم ایمان والوں میں آ جاؤ، صبر کرو، نماز پڑھو، اپنے اس وقار کے حوالہ سے جو ہے وہ انکار نہ کرو، بلکہ اپنے وقار کو پسے پس ڈالتے ہوئے ایمان قبول کر لو۔ اگر کوئی جو ہے وہ کمزوری تمہارے لیے، تم اپنے آپ کے لیے محسوس کرتے ہو تو اس کے اوپر صبر کرو، اس کا بھی اجر ملے گا۔ نماز ادا کرو، اللہ کی بندگی میں آگے بڑھو، اللہ تمہارے درجات جو ہے وہ بلند کر دے گا، لوگوں کی نگاہوں میں تمہارا وقار بھی قائم ہو جائے گا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن یہ صبر اور نماز والی جو بات ہے یہ بڑی بھاری بات ہے مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے۔ ہر ایک جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف نہیں آتا، صبر کرنا بھی ہر ایک کے بس کی نہیں ہے بات، اور نماز کی پابندی کرنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تو جو اللہ سے عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں انہی کا کام ہے کہ وہ صبر کیا کرتے ہیں، نماز پڑھا کرتے ہیں۔ اور میں یہ بات کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ میرے اللہ رب العزت عاجزی کرنے والوں کو بلند کیا کرتے ہیں۔ جو بھی عاجزی کرتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں، جتنا زیادہ کوئی عاجزی کرتا ہے نا، اللہ لوگوں کی نظر میں بھی اتنا اس کا مقام بڑھا دیتے ہیں اور اس کے درجات بھی اتنے بلند ہو جاتے ہیں۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ عاجزی کرنے والی ہستی میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور سب سے زیادہ بلند مقام بھی تو آپ کو ہی ملا ہے نا۔ اللہ اللہ، تو جتنا کوئی عاجزی کرنے والا ہو اللہ اس کا درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ میں نے ترجمہ یہ نہیں کیا تھا کہ وہ لوگ کہ جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، بلکہ میں نے ترجمہ کیا تھا کہ جو غالباً حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے وہی ترجمہ کیا ہے کہ جو لوگ خیال رکھتے ہیں کہ انہوں نے ملنا ہے اپنے رب سے۔ اللہ اللہ، یظنون اس کا معنی گمان کرنا بھی ہوتا ہے، خیال کرنا بھی ہوتا ہے۔ جب ہم گمان کرنا معنی کریں گے نا، اس کے اوپر ایک اشکال پیدا ہو جائے گا کہ معاملہ ہے ایمان کا، آخرت پر ایمان ہونا چاہیے نا، اور ایمان تو یقین کا نام ہے، صرف گمان کا نام تو نہیں ہے۔ اگر میرا صرف گمان ہے کہ شاید آخرت قائم ہو جائے تو کیا میں مسلمان ہوں؟ نہیں، مجھے یقین ہوگا کہ آخرت یقیناً ہے تو تب میں مسلمان ہوں، صرف گمان کرنے سے تو میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ الذین یظنون، اگر اس کا ترجمہ کریں کہ وہ جو لوگ گمان کرتے ہیں تو یعنی صرف ان کو خیال گمان ہے کہ شاید آخرت قائم ہو جائے، ہم اللہ سے مل جائیں، حالانکہ ایمانیات میں تو یقین ہونا چاہیے۔ تو اس لیے حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ انہوں نے ترجمہ اس انداز کا کیا کہ جو خیال رکھتے ہیں، یعنی ہر لمحہ بلمحہ ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے، جواب دہ ہونا ہے،
کسی بھی معاملے میں جس وقت وہ پڑھتے ہیں تو وہ دلوں میں ان کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ اس معاملے میں ہم صحیح راہ اختیار کریں، غلط نہ ہو جائیں، اللہ کو جواب بھی تو دینا ہے نا۔ تو وہ ہر وقت خیال رکھتے ہیں کہ ہم نے رب کی ملاقات کرنی ہے، رب سے ملنا ہے، اس کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ تو الذین یظنون، جو یہ خیال رکھتے ہیں، یعنی ان کو اس چیز کا بڑا احساس رہتا ہے کہ ہم نے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، انہم ملاقو ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اس کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ تو بنی اسرائیل تم بھی یہ خیال رکھو نا کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ سے ملنا ہے۔ آج تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو، انکار کرتے ہوئے تم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو، خیال نہیں کرتے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤ گے تو کیا جواب دو گے۔ تو تمہیں خیال کرنا چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اس نبی کے اوپر ایمان لانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة